بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد علیہم السلام کے لیے، بے شمار لعنتیں دشمنان اہل بیت کے لیے۔ آپ تمامی حضرات کو جشن معراج النبی مبارک ہو۔ اب وہ ناظم محفل جو فی الحال ہیں محمود صاحب، ظاہر ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ فرش مسرت کہیں گے، اس لیے کہ ابھی کرسی مسرت کہنا عادت نہیں ہے، لہذا اگر بار بار کہہ دیں تو لوگ برا نہیں مانیں گے۔ یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال اس میں نقصان یہ ہے کہ لوگ جوتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور مجبوری یہ ہے کہ جبکہ فرش کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے، فرش کی عظمت کچھ اور ہے، ذکر اہل بیت۔ بہرحال کیا کریں، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے سامنے یہ محفل تو معراج کے سلسلے سے ہے، لیکن معراج کے علاوہ معراج اس وقت درمیان ہے۔ ایک تاریخ دن گزرا ہے ابھی، اور ایک آنے والا کل جو گزرے گا، اور یہ شب محمود صاحب گزر رہی ہے۔ دو اہم تاریخوں کے درمیان یہ شب سانس لے رہی ہے۔ اگر دونوں تاریخیں نہ ہوتی تو معراج ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ جو دن گزرا ہے یہ سرکار جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ گزری ہے، کہ اگر جناب ابو طالب اس بابرکت ذات کا نام ہے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، اور علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کفو نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو خیبر کا دروازہ اٹھانے والا نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو ذوالفقار کو ہاتھ نصیب نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو جبرائیل کو استاد نہ ملتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو اعراب قرآن بدل جاتے، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو آسمانی کتابوں کی اصل غائب ہو جاتی، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو آغوش رسول میں قرآن سنانے والا نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو آغوش رسول میں توریت سنانے والا نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو آغوش رسول میں انجیل سنانے والا نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو علم قدم کس کے چومتا، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو فصاحت و بلاغت نہج البلاغہ کس کے لیے بنتی، ابو طالب نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو نصیریوں کو خدا نہ ملتا، غدیر کو مولا نہ ملتا۔ یہ ابو طالب اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور یہ شب کل کا دن جو ہے، کل کا دن عجیب و غریب دن ہے۔ تشریف لائیں بھیا، آ جائیں، صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ سرکار رسالت مآب، کل بعثت کا دن ہے، کل بعثت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ 40 برس تک جو کارنامہ انجام دیا ہے پیغمبر اسلام نے، وہ اپنی ذات کو دنیا والوں کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے، اس طرح پیش کیا کہ جو بے ایمان تھے وہ بھی ایمان کے قائل ہو گئے، یعنی بے ایمان بھی جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، عمل نہ کر پائے ایک الگ بات ہے، یعنی محمد عربی اس ذات کا نام ہے جس کے ذریعے ہم تک ایمان آیا، جس کے ذریعے ہم نے اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا، جس کے ذریعے ہم نے نمازوں کو جانا،
جس کے ذریعے ہم نے روزے کو پہچانا، جس نے سر پرغرور کو سجدہ ریز ہونے کا درس دیا، جس نے لب ہوسناک کو روزے کی تعلیم دی، جس نے فسادیوں کو مجاہد بنایا، جس نے لٹیروں کو پابند خمس و زکوٰۃ بنایا۔ اور رسول اللہ اگر نہ ہوتے تو ہم تک نماز نہ آتی، پیغمبر اگر نہ ہوتے تو ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، فاقہ کسے کہتے ہیں۔ محمد عربی نہ ہوتے تو ہمیں یہ نہ معلوم ہوتا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دو کہ میں رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ تو انصار جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد آپس میں طے کیا، مشورہ کیا کہ ہم جاہل تھے، علم رسول نے دیا، ہمیں نہیں پتا تھا نماز کیا ہے، یہ رسول نے بتایا، روزے اور فاقے میں فرق کیا ہے، یہ رسول نے بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ رسول نے بتایا، والدین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، یہ رسول نے بتایا، بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، یہ رسول نے بتایا، چھوٹوں سے شفقت کیسے کی جاتی ہے، یہ رسول نے بتایا، استاد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، یہ رسول نے بتایا، علماء کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، یہ رسول نے بتایا، شورا کی عظمت کیا ہے، یہ اہل بیت یہ رسول نے بتایا۔ تو چونکہ سب کچھ مجھے رسول کی ذات سے ملا ہے، راجہ چل کے پوچھیں پیغمبر اسلام سے کہ آپ سے جو ہمیں ملا ہے اس کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں۔ انصار جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہمیں سب کچھ آپ کی ذات سے ملا ہے، اب یہ بتائیے کہ اس کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں۔ پیغمبر خاموش ہیں۔ خاموش کیوں ہیں؟ اپنی زبان سے کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن محمد عربی جانتے تھے کہ میری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ حدیث کہلائیں گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لہذا خاموش ہیں۔ جب اللہ نے خودداری دیکھی، آواز قدرت آئی میرے حبیب مانگ لے کچھ، تو آواز دی محمد عربی نے کہ پروردگار ہم ان سے کیا مانگے، سب کچھ بن مانگے تیری ذات سے مل چکا ہے۔ طٰہٰ کا لقب بن مانگے ملا، مدثر کا لقب بن مانگے ملا، یاسین کا لقب بن مانگے ملا، حسنین جیسے بچے بن مانگے ملے، سیدہ جیسی بیٹی بن مانگے ملے، علی جیسا بھائی بن مانگے ملا، قرآن جیسی کتاب بن مانگے ملا، کعبے جیسا گھر بن مانگے ملا۔ میرے معبود تیری ذات سے بن مانگے سب کچھ مل چکا ہے، اب ہم ان سے کیا مانگے۔ جب اللہ نے خودداری دیکھی تب آواز قدرت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے رسول کہہ دو کہ میں رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ یہ ہے محمد عربی، یہ ہے رسالت مآب، کہ اگر دنیا میں جو کچھ ہے وہ پیغمبر عربی کا صدقہ ہے، پیغمبر عربی کا صدقہ ہے۔ کیا کہا تھا؟ اے محمد اگر تم کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب جو کہ دنیا میں ہے وہ سب محمد عربی کا صدقہ ہے۔ کائنات میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، کہکشائیں بھی ہے، گھٹائیں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، ہوا بھی ہے، گھٹا بھی ہے، سب کچھ محمد عربی کا صدقہ ہے، محمد عربی سے ہے۔ اور ایک دن محمد عربی نے کہا میں حسین سے ہوں۔ سب کچھ تو محمد کی ذات سے ہے، محمد کہہ رہے میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاند کس سے تھا؟ محمد سے تھا، اب کس سے ہے؟ حسین کا ہے۔ سورج کس سے تھا؟ محمد سے تھا، اب کس کا ہے؟ حسین کا ہے۔ زمین کس سے تھی؟ محمد سے تھی، اب کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ پانی کس سے تھا؟ محمد سے تھا، اب کس کا ہے؟ حسین کا ہے۔ سورج کس سے تھا؟ محمد سے تھا، اب کس کا ہے؟ حسین کا ہے۔ ہوا کس سے تھی؟ محمد سے تھی، اب کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ اسی لیے سمجھ گیا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام کیوں ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام کیوں ہے؟ اس لیے ہے
کہ وضو کاہے سے کرو گے؟ پانی سے کرو گے نا؟ پانی کس کا ہے؟ پانی حسین کا ہے۔ اگر بغیر حسین کی محبت کے پانی وضو کے لیے لوگے تو پانی تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا وضو کرنے سے پہلے، پانی سے وضو کرنے سے پہلے حسین کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ پانی حسین کا ہے۔ زمین پر سجدہ کرنے سے پہلے حسین کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ زمین حسین کی ہے۔ بس عزیزان محمد عربی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ معراج بھی شب ہے، کل بعثت کی تاریخ ہے، کل اعلان نبوت ہوا ہے۔ جو کچھ 40 برس کیا ہے اب مہر دی جا رہی ہے کہ بالاعلان تبلیغ کی جائے۔ دو جملے معراج کے سلسلے سے لوگ کہتے ہیں کہ منور صاحب معراج کیوں ہوئی؟ اچھا، آسمان بھی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمان بھی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ معراج میں کتنے حرف ہیں؟ 5، میم، عین، رے، الف، جیم۔ کیا ہوا؟ معراج۔ میم سے محمد، عین سے علی، بچا کیا؟ راج۔ جہاں محمد اور علی کا راج ہو اسے معراج کہتے ہیں، اسے معراج کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی محمد اور علی کا راج ہے، اس لیے اس وقت آپ کو بھی معراج ہو رہی ہے۔ آسمان میں کیوں بلایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے بڑی نشانی، تشریف لائیں بھیا، صلوات بھیج دیں بآواز بلند، پھر بآواز صلوات بھیجیے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ معراج سے جب واپس آئے، بس آخری 2 جملے، جب معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہاں اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ سوالات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو محبت کا سوال ہوتا ہے، ایک دلوں میں بغض بھرا ہوتا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ کس لہجے میں گفتگو کی؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھ سے اس لہجے میں گفتگو کی جو لہجہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں کہوں گا اے رسول اللہ، وہ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو آپ کو لہجہ آدم سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو آپ کو لہجہ داؤد سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ ابراہیم سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ موسیٰ سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ عیسیٰ سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ نماز سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ قرآن سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ سیدہ سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ حسن سے زیادہ پسند ہے؟ کیا کوئی لہجہ ایسا بھی ہے جو لہجہ حسین سے زیادہ پسند ہے؟ کیا سارے لہجے برابر ہیں؟ اللہ نے مجھ سے لہجہ علی میں گفتگو کی تو طے یہ ہوا کہ علی کا لہجہ، خدا کا لہجہ، خلا کا لہجہ، علی کا لہجہ، کوفے کے بازار میں ایک لہجہ اور سنائی پڑا، وہ تھی شہزادی زینب کا لہجہ، وہ تھا شہزادی زینب کا لہجہ۔ عبداللہ ابن حفیظ کہتا ہے علی بول رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زینب کا لہجہ، علی کا لہجہ، علی کا لہجہ، خدا کا لہجہ، خدا کا لہجہ، علی کا لہجہ، علی کا لہجہ، زینب کا لہجہ۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ بس عزیزان محترم، یہ عظیم ترین عبادت بارگاہ معصومین میں دعا کیجئے کہ قبول ہو جائے اور تمامی حضرات بحسن و خوبی محفل کو سماعت فرمائے۔ شعراء کرام کا کلام قصیدہ سمجھ کے نہ سنیں بلکہ قرآن کی آیت سمجھ کے سنیں۔ بآواز بلند صلوات۔